أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق کہا جاتا ہے کہ یہ آیات بھی شب معراج کا تحفہ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے کے گئے تو یہ آیات کا نزول ہوا، اور اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک دفعہ پھر ہمیں بارہا کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، سختی نہیں کرنا چاہتے۔ ان آیات کی تلاوت کی سعادت حاصل کر رہے تھے قاری اسد الحق صاحب۔ السلام علیکم اسد بھائی، بہت بہت شکریہ یہاں موجود ہونے کے لیے۔ اسد بھائی، کل ایک بڑا دلچسپ سینگ میں نے پڑھی، اور آپ نے آج جب یہ آیات کی تلاوت کی تو ایک طرح سے مجھے کڑی سے کڑی ملتی بھی نظر آئے۔ اس نے کہا لوہے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا سوائے لوہے کے خود کے، یعنی جب اس کو زنگ لگتا ہے تو وہ اس کی اپنی کرامت ہوتی ہے، ورنہ دنیا کی کوئی اور دھات اس کو کاٹ نہیں سکتی۔ اسی طرح انسان کو بھی جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہم اپنی ذات پہ خود ظلم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تمام احکامات دے دیے، ہمیں کنجی دے دی کہ کس طرح ہم اپنے لیے آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو ہلکا پھلکا رکھ سکتے ہیں، اپنے ضمیر کو خوش رکھ سکتے ہیں، لیکن ہم اپنے اوپر ظلم کرتے رہتے ہیں۔ کیا کہیں گے اس بارے میں آپ؟ یہ جو آخری آیات ہیں اس پہ جو خاص طور پر جو آخری میں ہے
ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، یا اللہ اگر مجھ سے کوئی بھول ہو گئی ہو، کوئی خطا ہو گئی ہو، اسے معاف فرما دے. ہم سے اتنا بوجھ ہمارے اوپر نہ ڈالیں جس طرح پہلے لوگوں پر ڈالا گیا. بے شک ہم اس قابل نہیں ہیں، لیکن اللہ پاک کو ہماری استطاعت کا، ہماری طاقت کا، ہماری وسعت کا معلوم ہے. وہ اتنا ہی ہمیں آزمائش میں ڈالتا ہے اگر وہ ڈالتا ہے. اور اس آزمائش میں کچھ ہمارے اپنے اعمال بھی ہوتے ہیں. بے شک. جس طرح آپ نے کہا کہ ہم خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، ہم خود وہ کام کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ تکالیف ہمارا راستہ اختیار کرتی ہیں، بالکل ہمارے راستے میں آتی ہیں. اور یہ جو آیت ہے اس میں خاص طور پر یہ بھی کہوں گا کہ خاص طور پر اسے ان دو آیات کو، اس سے پہلی آیت اور یہ آیت، جی رات کو سوتے وقت اس کو اگر تمام مسلمان بستر پر لیٹتے ہوئے اس کی تلاوت کر لے، اللہ پاک بڑے انعامات سے، بڑے فضل سے نوازتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یقیناً آپ کی بات سے ایک دفعہ پھر کل پرسوں یہاں پہ جب علامہ مسعودی صاحب موجود تھے، انہوں نے بھی بڑی خوبصورت بات کی. انہوں نے یہاں پہ ذکر کیا دعائے کمیل کے کچھ خاص الفاظ کا جو دعا مانگنے کے لیے ہوتی ہے. بزرگان دین سے روایت ہے یہ دعا. انہوں نے کہا کہ دور کر دے یا رب مجھ سے وہ برائیاں اور بخش دے میرے وہ گناہ جو میری دعاؤں کی قبولیت کے راستے کے آڑے آ جاتی ہیں. یعنی ہم دعائیں تو کرتے رہتے ہیں لیکن ہمیں نہیں پتا کہ ہماری کون سی خطا، ہماری کون سی بات، ہماری کون سی جانے انجانے میں ہوئی بھی برائی ہماری ان دعاؤں کا رستہ روک رہی ہے. لیکن اس میں صدر صاحب ایک بڑی خوبصورت بات جو میں اس کی تفسیر پڑھ رہا تھا تو وہ یہ بھی ہے کہ ہم کوئی انسان ہوتے بڑے نیکیاں کرتے ہیں، نماز پڑھنا پڑھتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں. اس میں ایک پہلو ان کا یہ بھی نکالا گیا کہ جو نیکی کرتا ہے تو وہ اس پہ غرور نہ کرے، تکبر نہ کرے، بے شک وہ پھر بھی اپنی عاجزی اور انکساری میں رہے. دیکھیں یہی سب سے بڑا درس ہی اگر ہم واقعات کو دیکھتے ہیں کہ اگر شیطان ملعون کی بات کی جائے، کہا جاتا ہے ساتوں آسمانوں میں کوئی ایسا چپا نہیں ہے، کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں اس نے ہزاروں سال عبادت نہیں کی. اور بلکہ کہا جاتا ہے کہ وہ واقعہ ہونے سے پہلے جب وہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہوا، باقاعدہ یعنی فرشتوں میں ایک گفتگو ہو رہی تھی، وہاں پہ کسی کو تھا کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے، لوح کتاب میں لکھا ہوا ہے. تو اس کو سب پہ تھا گمان کہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کی بڑائی کا، اس کے تکبر کا یہ عالم تھا کہ شیطان نے کہا کہ میرے علاوہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں نہ صرف نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے بلکہ ان نیکیوں کے ساتھ ہی ہمارا نامہ اعمال اٹھے. یعنی ہمیں نہیں پتا کہ کب ہماری نیکیاں خاموشی کے ساتھ ضائع ہو جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے.